Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, the Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 17, Consoling the Sick. In previous lectures, I have been explained about importance of Iyada, rewards for Iyada, and attitudes of Iyada. इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको इयादत की इम्पोर्टेंस, इयादत के क्या अजर व सवाब हैं, उसका अल्लाह के यहाँ क्या इनाम है, ये बताया था। और पिछले लेक्चर में हम इयादत के आदाब पर बात कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। The third point is, one must gently touch the patient and pray for his recovery. Aisha Radhiyallahu anha narrates that whenever any one of us fell sick, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pass over his right hand and pray. On one occasion, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whenever a Muslim visits the other ailing Muslims and says 7 times, As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. I pray to Allah, most exalted, most revered, who is the master of the highest seat, to bless you with recovery. Then Allah give him help unless his end has come. कहा गया, जब भी आप किसी मरीज को देखने के लिए जाएं तो उसे बहुत ही आहिस्तगी से उसके हाथों को, उसके सर को पकड़कर टच करें, उस पे हाथ रखें, उसको सहलाएं और उसको तसल्ली दें और उसके लिए दुआ करें, उसकी शिफायाबी के लिए, उसकी सेहतमंदी के लिए दुआ करें, क्योंकि यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि हम में से जब भी कोई शख्स बीमार होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले जाते और उसके दाहिने हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते या सर के ऊपर और उसके लिए दुआ करते। एक दूसरे मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाओ, उसको देखने के लिए जाओ, तो तुम उसके लिए 7 मरतबा ये दुआ पढ़ा करो, अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। तो अगर अल्लाह ने उसकी मौत का वक्त नहीं लिख दिया है या उसकी मौत का वक्त करीब नहीं आ लगा है, तो इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाता है। तो आप भी जब कभी किसी मरीज भाई को देखने के लिए जाएं तो उसके सर पर हाथ रखकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें और उसे दम कर दें। अगर अल्लाह ने उसकी शिफायाबी रखी है तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर शिफायाब होगा। यही तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इयादत के आदाब में एक और बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि one should not stay with the sick longer
unless overstay is needed and is beneficial. Because of long stay, the family members are inconvenienced, for it becomes difficult for them to decide whether to serve the sick or play host to the visitors. کہا گیا جب بھی آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں تو بہت دیر تک اس کے پاس نہ رکیں، کیونکہ اس سے بیمار کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں کو جو اس کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہاں، اگر آپ کا رکنا مریض کے لیے بینیفیشیل ہو، اس سے اس کو تسلی ملے اور اسے اچھا لگے تو آپ رک سکتے ہیں، کیونکہ بہت دیر تک ٹھہرنا مناسب نہیں. اس سے گھر کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ وہ مریض کی دیکھ بھال کریں، اس کی خدمت کریں یا آپ کی میزبانی میں لگے رہیں. تو اس سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں to sit for a shorter period of time and avoid making any noise near the sick is Prophet's sunnah. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس بہت ہی شارٹر پیریڈ یعنی تھوڑے وقت کے لیے رکنا اور وہاں پر شور ہنگامہ نہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے جب بھی ہم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں. He further stated that during the sickness of Prophet sallallahu alaihi wasallam before his death, when there was some commotions, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Go away from here." Prophet sallallahu alaihi wasallam said on another occasions, the best way of iyada is when the visiting persons rises early to leave. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیمار ہوئے اور وہاں پر صحابہ کرام جمع تھے اور وہ شور کرنے لگے، آپس میں باتیں کرتے کرتے جب شور بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے دور ہٹ جاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں تکلیف محسوس ہو رہی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع سے فرمایا کہ عیادت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کی عیادت کرنے والا شخص اس کے پاس سے جلدی روانہ ہو جائے، جلدی اٹھ جائے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کا حال چال پوچھیں، اس کو تسلی دیں اور پھر جتنا جلد ممکن ہو وہاں سے ہم واپس ہو جائیں. ایک اور بات جس کا ہمیں مریض کی عیادت میں خیال رکھنا ہے، one must ask the sick to pray for the visitors. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, when you visit a sick person, ask him to pray for you, because his prayer is like the prayer of angels. جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں تو مریض سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کریں، اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ مریض کی دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. اس لیے ہمیں مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے. اور آخر میں ہمیں مریضوں کی عیادت کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مریضوں کی عیادت گویا اللہ کی رحمت میں ڈوب جانا ہے. کہا گیا when a person visit a sick man, he enters Allah's mercy when he sits close to the sick
he gets drowned in the ocean of mercy. Who amongst us does not need Allah's mercy? Why then should we not get blessing of Allah through iyada? کہا گیا کہ جب ہم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو جب تک اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہوتے ہیں. تو ہم میں سے کون نہیں محتاج ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو، جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو ہم ضرور اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کا خیال رکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں. یہ گویا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. تو اس ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی مرسی، اس کی بلیسنگ، اس کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے بیمار بھائیوں کی دیکھ بھال، ان کی خدمت اور ان کی عیادت کی توفیق بخشے. تھینک یو ویری مچ.